بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جس معاشرے اور سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر اچھا کپڑا پہننا اور زیب و زینت اختیار کرنا، اچھے سے اچھے جوتے، مہنگے سے مہنگے جوتے کا استعمال کرنا اور اس طرح صاف اور پاک رہنا، کیا یہ ساری چیزیں تکبر کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ سوال ہے میرے دوستو۔ جہاں تک تکبر کی بات ہے، تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس روئی زمین کے اوپر بھی اور کل قیامت کے دن بھی، آخرت کے اندر بھی۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جہنم کے علاوہ اس کا اور کہیں ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج جو اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم تکبر کے معنی اور میننگ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک مسلمان، اسے چاہیے کہ پہلے تکبر کسے کہتے ہیں اسے سمجھیں۔ جب آپ کو تکبر کا میننگ معلوم ہو جائے گا تو آپ اسے ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو، آج یہ برائی، یہ گناہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہی ہے۔ اگر تکبر نہیں کرتے تو آج بھی ہماری سلطنت ہوتی، آج بھی ہماری حکومت ہوتی۔ تکبر کی وجہ سے ہماری سلطنت گئی، ہماری حکومت گئی، ہماری ساری چیزیں چلی گئی۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر تکبر آ جائے، چاہے وہ تکبر جس بنیاد پہ آئے، چاہے وہ مکان کی بنیاد پہ آئے، چاہے دکان کی بنیاد پہ آئے، چاہے طاقت کی بنیاد پہ آئے، چاہے کوئی اور چیز سامنے آئے، جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ تکبر کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اور آپ کے اندر غرور اور تکبر آیا ہے، تو میرے دوستو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تکبر کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، سلب کر لیں گے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جن جن لوگوں نے تکبر کیا، جن جن لوگوں نے غرور کیا، ان کا انجام اس روئی زمین کے اوپر کیا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لیجیے آپ، اور وہاں سے دیکھیے آپ کہ ابو جہل نے تکبر کیا، ان کے اندر ضد آیا، ان کے اندر انانیت آئی، اناپن آیا، اور عتبہ ہے، شیبہ ہے، اس طرح کے بہت سارے دشمنان اسلام ہیں جن کے اندر تکبر اور غرور آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، اسی روئی زمین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے غرور اور تکبر کیا، آج اس کی لاش عبرت کی خاطر میوزیم کے اندر ہے، مصر کے میوزیم میں دیکھیے آپ جا کر کے۔ اور اسی طرح حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اس طرح کی بہت سارے بادشاہیں آئے جنہوں نے اس روئی زمین کے اوپر تکبر کیا اور غرور کیا۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی تکبر کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے اور غرور کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت اس کی گردن کو مروڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح کے کوئی کپڑا کو آپ بھگوتے ہیں اور پھر اسے نچوڑتے ہیں، ایسے ہی نچوڑ کر کے رکھ دیں گے۔ آپ دیکھیے اس روئی زمین کے اوپر کیسے کیسے لوگ آئے اور ان کے اندر تکبر آیا، کہاں تھے محلوں کے اندر اور کہاں روڈوں کے اوپر آ گئے وہ۔ ایسے کئی مثالیں آپ دنیا کے اندر نگاہیں اٹھائیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ایسی بہت ساری مثالیں آ جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی
تکبر کو اپنے اندر آنے نہ دیں، کبھی بھی غرور آپ کے اندر نہ آئے، بلکہ ایک مسلمان ہے تو آپ کے اندر عاجزی و انکساری آنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر عاجزی و انکساری نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں گے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کرے، ایک شخص آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، تکبر کے جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر آتی ہے، تو ایک تو ہے مال و دولت۔ مال کی وجہ سے تکبر آتے ہیں، دولت کی وجہ سے تکبر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ کے اندر انسان رہتے ہیں، اور اس طرح روڈوں کے اوپر چلتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا، حالانکہ ایسا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی تکبر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تکبر کے جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے تکبر آتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے ایک وجہ ہے حسد۔ اگر کسی انسان کے اندر حسد آ جائے تو یقیناً تکبر بھی آئے گا، اور جب تکبر آ جائے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اسی روئی زمین کے اوپر، اور آخرت کے اندر جو سزا ہوگی وہ الگ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی، اور اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت ایسے انسان کے اوپر ہوگی جن کے اندر تکبر آ گیا ہے، جس کے اندر غرور آ گیا ہے، جس کے اندر انا پن آ گیا ہے۔ اس وجہ سے انا پن سے، غرور سے، تکبر سے، ایسی تمام چیزوں سے آپ دور رہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، خاص کر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، تھوڑی سی اگر کچھ بھی آ گیا، کوئی نعمت اللہ نے دے دی، تو دیکھیے کس طرح تکبر کرتے ہیں وہ۔ اس وجہ سے تکبر سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ تکبر کی مثالیں بہت ساری مثالیں ہیں، اور خود آج کے زمانے کے اندر آپ نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اسی سرزمین کے اوپر آپ جب ہسٹری اور تاریخ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، مغل کا بادشاہ، جس کا نام تھا شاہ جہاں، اور اس کے اندر بہت ہی تکبر اور غرور تھا، اور اسی ضد پناہ کے اندر انہوں نے تاج محل بھی بنوایا، اور ایک تاج محل بنانے کے بعد دوسری تاج محل بنانے کے لیے چلا تھا وہ، جس کی وجہ سے اس کا انجام بہت برا ہوا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں، آپ دیکھیں گے اس کی ہسٹری پڑھیں گے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تکبر آ گیا تھا، بہت زیادہ غرور آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت ان سے چھین لی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بادشاہ تھا، مغل کا بادشاہ، اور اس کے دربار کے اندر پانی پلانے کے لیے جو نوکر تھا، نوکر وہ ترکی کا رہنے والا تھا، اور اس کا کام تھا کہ گلاس اور سراہی اپنے ہاتھ میں لے کر کے بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں بادشاہ نگاہ اٹھائے تو فوری سراہی سے گلاس میں پانی ڈالے اور اس کے پلا دیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نوکر، جو درباری نوکر تھا وہ، اور وہ ترکی کا تھا، 24 گھنٹہ کھڑا رہتا وہ بادشاہ کے پاس، تاکہ جب کبھی پیاس کی طلب ہو تو فوری سراہی سے پیالے کے اندر پانی رکھے اور اس پیالے کو اس کے ہونٹوں تک لگائے۔ خود بھی نہیں پیتے تھے بلکہ وہ نوکر ایسے پلاتا تھا۔ اتنا بڑا متکبر ہو گیا تھا وہ۔ میرے دوستو، اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اس نوکر سے غلطی ہو گئی، اور غلطی کو خاص بڑا غلطی نہیں ہے، چھوٹا سا غلطی ہے وہ۔ غلطی کیا ہوئی کہ بادشاہ کو جب پانی کی طلب ہوئی اور اس پیالے کے اندر پانی دیا تو پیالہ کا ایک کونا جھڑا ہوا تھا۔ اس کا جو روغن ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، بادشاہوں کا جو پیالہ ہوتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا کونا جھڑا ہوا تھا۔ جیسے منہ کے اوپر لیا اور وہ دیکھا کہ جھڑا ہوا ہے، آپ اس سے باہر ہو گیا وہ۔
اور اس پیالے کو مٹی کے اوپر دے مارا، اٹھا کر کے پھینک دیا اسے، اور وہ پیالہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس نوکر کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ اس نوکر کو شاہی حکم تھا، 20 کوڑا بھی لگایا گیا اور اسے ڈیوٹی سے فارغ بھی کر دیا گیا۔ پوری ہسٹری ہے، میں اس کی تفصیلات کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ تکبر کے اندر آ کر کے، غرور کے اندر آ کر کے نوکر کی پٹائی بھی ہوئی اور وہ پیالہ بھی توڑا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اندر کونے کے اندر وہ پیالہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھیے اس پیالے کو غور سے۔ اس نوکر نے اس پیالے کو اٹھا کر کے سنبھال کر کے رکھا اس کے، اور اسے آپس میں جوڑ دیا، اور جوڑ کر کے وقت کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کی وجہ سے 20 کوڑے بھی لگے تھے اور ڈیوٹی سے فارغ بھی کر دیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ شاہ جہاں نے کیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اس کی ضد اور انا کی وجہ سے، ان کی تکبر کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، چنانچہ اسے قید خانے کے اندر ڈال دیا، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے باغ ڈور خود سنبھالا۔ باپ کو کہاں رکھا؟ جیل خانے کے اندر۔ اور جتنے بھی اس کے زمانے کے لوگ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ایسے تمام لوگوں کی اس کی خدمت میں لگا دیا کہ آپ انہی کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ شاہ جہاں کی خدمت کے لیے پھر وہی نوکر واپس آیا، اور جب پانی طلب کیا، میرے دوستو، وہ نوکر نے اسی پیالے کے اندر جو جوڑ کے رکھا تھا، اسی پیالے کے اندر پانی دیا پینے کے لیے۔ اور شاہ جہاں دیکھ کر کے، اور پھر نوکر کو بھی دیکھ رہا ہے، پیالے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس نوکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وقت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور اسی روئی زمین کے اوپر سزا ملتی ہے، اور آپ کو اسی تکبر کی سزا ملی ہے کہ بیٹے نے آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا ہے۔ کیا قید خانے کے اندر، اور آپ کو اب پوری زندگی اسی پیالے کے اندر پانی پینا پڑے گا۔ اور انہوں نے ایک الفاظ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ انا اور تکبر، انا اور جو تکبر ہے، جو غرور ہے، جس کی زندگی میں یہ چیزیں ہو تو لوٹ کر کے اس کا انجام اسی کے پاس آتا ہے۔ بعض گشت وقت ایسے پلٹتا ہے کہ لوٹ کر کے وہ ساری چیزیں، جتنے بھی نقصانات ہوئے تھے، وہ سارے نقصانات لوٹ کر کے دنیا کے اندر ہی آپ کے پاس آئے گا، جیسے کہ شاہ جہاں کے پاس آیا۔ آپ اس کی پوری تاریخ میوزیم کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ کیا ہسٹری تھی ان کی، اور کس وجہ سے حکومت چلی گئی، کس وجہ سے سلطنت چلی گئی۔ میرے دوستو، اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے، اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ آپ اگر کپڑے پہن رہے ہیں نیا، اور آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اگر ریاکاری آ جائے تو یہ تکبر کے اندر شامل ہے، اور اگر ریاکاری نہیں ہے تو تکبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ جب مر کر کے، ایسے لوگ جو تکبر اور غرور کے اندر مبتلا تھے دنیا کے اندر، جب مر کر کے جائیں گے اللہ رب العزت کے پاس، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں ایسے ہی ہانک کر کے اسے جہنم میں لے جایا جائے۔ چنانچہ فرشتے اسے گھسیٹ کر کے لے جائیں گے اور جہنم کے قید خانے کے اندر ڈالیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے اندر رائی کے برابر بھی، رائی سمجھتے ہیں نا، ماں بہن گھروں کے اندر، کچن کے اندر استعمال کرتے ہیں، جا کر کے دیکھیے گا آپ،
رائی کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کے برابر بھی اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر حال میں جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، جو متکبرین ہیں اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج معاشرے اور سماج کے اندر سب سے زیادہ مبتلا تکبر کے اندر، غرور کے اندر، انا کے اندر یہ مسلمان مبتلا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے نوجوانوں کو دیکھیے، ذرا سا خون گرم ہے تو دیکھیے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ طاقت کی بنیاد کے اوپر اگر غرور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گردن کو مڑوڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اگر کسی اور پیسوں کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، کوٹھی اور بنگلہ کی بنیاد پہ، گاڑی کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ اگر تکبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تو چھینیں گے ہی، اور آپ کو اس طرح کر دیں گے کہ آپ پھر روڈوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے تکبر کا انجام دنیا کے اندر بھی بہت خطرناک ہوگا اور آخرت کے اندر بھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک گردن لمبی ہوگی، اور اس گردن کو آنکھ بھی ہوگا، کان بھی، ناک بھی، ساری چیزیں وہ کانوں سے سنتے بھی ہوں گے اور آنکھ سے دیکھتے بھی ہوں گے۔ اور ایسے تمام متکبرین جو غرور کرنے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو پکار بات کریں گے، زبان بھی ہوگی، ایسے تمام لوگوں کو کہیں گے کہ میرے اندر داخل کر دو۔ ہم اس کو بتائیں گے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ جو لمبی گردن جہنم کے اندر اٹھے گی، وہ پکار پکار کر کے کہے گی، آج ہم اسے بتائیں گے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے، آج اسے ہم بتائیں گے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اسے آج ہم بتائیں گے کہ انا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر متکبرین ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے، اور وہ جو لمبی گردن جہنم سے اٹھی تھی وہ سبق سکھاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا ایک تو یہ لوگ ہوں گے متکبرین، اور دوسرے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ بھی اسی کے اندر رہیں گے، اور وہ لمبی گردن والے ان دونوں کو سبق سکھاتے رہیں گے۔ اللہ اس کو ان دونوں کے اوپر مسلط کریں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر آپ کے اندر تکبر ہے اور غرور ہے تو ایسی تمام چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ آپ کے اندر عاجزی و انکساری آ جانی چاہیے۔ آپ درخت کو دیکھتے ہیں، اگر درخت کے اندر پھل آ جائے تو ڈالی جھک جاتی ہے، ایسے کھڑے نہیں رہتا ہے۔ کھڑا ایسے رہنا اس طرح کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بانجھ ہے، وہ درخت پھلدار نہیں ہے۔ وہ اگر مسلمانوں کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کے اندر عاجزی و انکساری آنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن علم کے بنیاد پہ انہوں نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو سلب کر لیا۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عہدہ دیا تھا، اور اس عہدے کے اوپر، اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہاں سے کھینچ کر کے روڈوں پہ لا دیا۔ ایسے کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جہنم سے دور رہنے کی ایک یہی وجہ ہے کہ آپ تکبر سے دور رہیں، آپ کے اندر عاجزی و انکساری ہو۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، خاص کر کے ہمارے مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں، اس کو دیکھ لیجئے آپ کس طرح وہ اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ جبکہ ایک موقع کے اوپر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال۔ پڑھیے آپ علامہ اقبال کے اشعار کو، وہ کہہ رہے ہیں آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آج کے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے؟
اس وجہ سے میرے دوستوں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جہاں بہت سارے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ تکبر ہے، ایک گناہ غرور ہے، اور اس کے اسباب ہوتے ہیں حسد۔ جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر حسد بھی ہوگا، اور تکبر کرنے والے اور حسد کرنے والے یہ دونوں جنت کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور جتنے بھی نیک اعمال دنیا کے اندر کر رہے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، ایسے تمام نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر مار دیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اس روئی زمین کے اوپر اس طرح گزرے وہ جیسے کہ ایک مسافر گزرتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ یہ سمجھیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسے تمام چیزیں، نیا کپڑا پہننا، نئے جوتے پہننا، کیا یہ چیزیں تکبر کے زمرے میں آتی ہے؟ میرے دوستو یہ ساری چیزیں تکبر کے زمرے میں نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو نعمت کے اظہار ہونی چاہیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جمیل ہے، حسین و خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسین و خوبصورت کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو کیسے سمجھیں گے ہم؟ میرے دوستو اس کا میننگ ہے، تکبر کا میننگ کیا ہے؟ تکبر کا میننگ ہے حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور یہ حق ہے، قرآن شریف کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ ایسے تمام لوگ ہوشیار رہیں جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے ہیں اور حق کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگ متکبرین کے اندر شامل ہوں گے، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ایسے جتنے بھی متکبرین اس روئی زمین کے اوپر گزرے ہیں، ایسے تمام متکبرین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اب تمام چیزوں کے اوپر غور کریں آپ۔ اس روئے زمین کے اوپر جو ہم سانس لے رہے ہیں تو حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے، اور جتنے بھی حق چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اسے قبول کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا مسلمان اسے قبول کر رہے ہیں؟ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو ٹوپی پہنتے ہیں آپ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ ٹوپی پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ راستے روڈوں سے چلیں تو ایک سائڈ سے چلیں، یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ پڑوسیوں کو دیکھنا یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں بتایا کہ اگر تم گوشت بناؤ تو شوربہ اس کے اندر زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسی کو بھی ہم دے سکیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، اور اگر تکبر ہے تو میرے دوستو اس کا انجام بہت برا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس وجہ سے جتنے بھی حق ہیں ہمارے اسلام کے اندر، ان تمام حق کو قبول کیجئے اور اس تمام حق کو اپنے اوپر نافذ کیجئے۔ آج مسلمان نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ روئی زمین کے اوپر چلیں تو آپ کے سروں کے اوپر ٹوپی ہو، کسی نے منع کیا کہ ٹوپی مت پہننا؟ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ قبول نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ آپ نے شادی کیا اور شادی کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے۔ تو اس حق کو قبول کیے آپ، لیکن قبول کیے ہیں اس کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حق کو قبول نہیں کیا ہے۔ اگر آپ نکاح کر رہے ہیں اور نکاح
کے ساتھ ساتھ جہیز بھی لے رہے ہیں، تلک بھی لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حق کو قبول نہیں کیا، آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر غرور ہے، اور اس تکبر اور غرور کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے چین اور سکون کو چھین لیں گے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ دیے ہیں پروردگار عالم اسے سلب کر لیں گے، اور اس روئی زمین کے اوپر کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی آپ غور کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو لوگ مسلمانوں کے گھروں کے اندر کام کرتے تھے آج وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کے اندر اب یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہوا کہ آپ نے تکبر کیا، آپ نے حق کو قبول نہیں کیا اور حق کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا۔ قرآن شریف کا حق ہے نا تلاوت کرنا؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے بعد تلاوت کرتے ہیں؟ تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتے ہی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، آپ پڑھ رہے ہیں بار بار نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ آپ جب چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو آپ علماء کرام سے معلوم کیجئے۔ اگر معلوم ہے اور حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تکبر کی علامت ہیں۔ اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 99% مسلمان اس وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اس تکبر کی بنیاد پہ، غرور کی بنیاد پہ، انا کی بنیاد پہ۔ اس وجہ سے جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں اسے چاہیے کہ حق کو قبول کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور اللہ نے اس روئی زمین کے اوپر کن کن لوگوں کا حق میرے اوپر نافذ کیا ہے، یا میرا حق کن کن لوگوں کے اوپر نافذ کیا ہے، آپ اس حق کو قبول کیجئے۔ تکبر کا میننگ ہی یہی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، اور حق کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کے اندر تکبر ہے، اور اسی کو بولتے ہیں تکبر۔ اور دوسری چیز ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تکبر دوسروں کو حقیر جاننا۔ اللہ نے آپ کو بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا دیا ہے، اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں سامنے یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بلڈنگ دے دیا ہے، اور آپ اس بلڈنگ کے اندر ہیں، اور آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کیڑے مکوڑے اور حقیر سمجھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے۔ اور کسی کے اندر تکبر آ جائے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں کریں گے، اس کے روزے کو قبول نہیں کریں گے، اس کے کوئی نیک اعمال کو قبول نہیں کریں گے، ساری چیزوں کو اٹھا کر کے اس کے چہرے کے اوپر مار دیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے۔ اور تکبر کا میننگ یہی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا۔ آپ دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو سروں کے اوپر ٹوپی رکھتے ہوں گے؟ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ کتنی ماں بہن ایسی ہوگی جو کھانا کھاتے وقت اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہوگی؟ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اس حق کا قبول نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور اس تکبر اور غرور کا انجام دنیا کے اندر بھیانک ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی بہت بھیانک ہوگا، اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ چاہے آپ حج کر لیجئے، چاہے آپ عمرہ کر لیجئے، اگر آپ نے حق کو قبول نہیں کیا اور حق کا انکار کر دیا، چاہے زبان سے انکار کریں چاہے عمل سے انکار کریں، یہ تمام چیزیں حق کو قبول نہ کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ایسے تمام لوگ متکبرین کے اندر شامل ہیں، اور ایسے جو متکبرین ہوں گے یہ تمام کے تمام جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے میدان محشر کے دن ایسے تمام لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالو، اور اس طرح ہانکو جس طرح کے جانوروں کو ہانکتے ہو، اس طرح میدان محشر کے دن ایسے ہانک کر کے لے جائیں گے اور گھسیٹ کر کے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور وہ لمبی گردن جو جہنم میں نکلے گی
اس کے پاس اس کو آپ کے اوپر مسلط کر دیں گے، اور پھر آپ کو وہاں پہ بھوک لگے گی، زقوم کا پھل دیا جائے گا، اور پیاس لگے گی، خون اور بہتا ہوا پیپ یہ پینے کے لیے ملے گا، اور اگر نہیں پئیں گے تو اوپر سے وہی جو جہنم کے اندر لمبی گردن والے ہوں گے وہ آپ کے اوپر ہتھوڑے برساتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے آپ کے اوپر۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو میرے دوستوں، خاص کر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ جوانی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، آپ کے اندر عاجزی و انکساری آ جائے، اور تکبر کو چھوڑ دیجئے۔ اور تکبر آتے ہیں کیسے؟ حسد سے۔ تکبر آتے ہیں کیسے؟ ریاکاری سے۔ نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے، کپڑا پہن رہے ہیں دوسروں کو جلانے کے لیے، بلڈنگ بنا رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ آج کل شادی بیاہ میں عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، پتی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، وہاں دوسروں کو دکھانا مقصود ہے، یہ بھی تکبر ہے، اور ایسے تمام عورتیں جہنم کی ایندھن بن جائے گی۔ آپ کو دکھانا ہی ہے تو پتی کو دکھائیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے برقع بھی نہیں پہنیں گے، برقع اگر پہن لیے تو دوسرے دیکھیں گے کیسے زیورات، کان کے اندر کتنے پہنے ہیں، گلے میں کتنے پہنے ہیں، ہاتھ کے اندر کتنا ہے، لوگ دیکھیں گے کیسے، جس کی وجہ سے پردے سے بھی باہر آ جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی مالدار لوگ ہیں۔ میرے دوستو، یہ ریاکاری ہے، چاہے وہ مرد کے اندر آ جائے، چاہے وہ عورت کے اندر آ جائے، چاہے وہ نوجوان کے اندر آ جائے، چاہے وہ نوجوان لڑکی کے اندر آ جائے، ایسی تمام چیزیں تکبر کے زمرے میں آئیں گے، اور ایسے تمام متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے ایندھن بنا دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی چین اور سکون پروردگار عالم چھین لیں گے، اور آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر مسلمانوں کا یہی انجام ہو رہا ہے، صرف تکبر کی بنیاد پہ اور دکھاوے کی بنیاد پہ۔ دکھانا ہے، گھروں کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور باہر اس طرح چل رہے ہیں معلوم ہی ہو رہا ہے کہ فرعون یہی ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں، آپ اس طرح دنیا کے اندر چلیں جیسے کہ ایک مسافر چلتا ہے۔ مسافر دیکھیے کتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، لمبا دور دراز کا سفر ہو وہ کسی سے الجھتے ہیں؟ نہیں الجھتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے منزل کے اوپر پہنچیں، ہماری منزل بھی وہ آخرت ہے، ہم کسی طرح دنیا سے یہاں سے گزریں اور آخرت جو ہماری منزل ہے صحیح سالم وہاں پہ پہنچیں۔ اس وجہ سے ہمارے اندر تکبر اور غرور کو جگہ نہ دیں۔ اس کی وجہ سے آج مسلمان تباہ و برباد ہے۔ ایک تو تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر تکبر اور غرور آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، اور حالانکہ اس کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف لوگوں کا، غیروں کا ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کی ایمانی غیرت کبھی جاگتی نہیں ہے، اور طاقت ایسی ہی ہوتی ہے اس کی، جیسے کہ آج کل مسلمانوں کو دیکھیے، اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ایسے مسلمان جس کے اندر تکبر اور غرور تھا، جو اپنے دروازے کے اوپر بھونکتے رہتے تھے، ایسے مسلمان جب ضرورت پڑ جائے تو چارپائی کے نیچے سے کہیں گے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارے سامنے قرآن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رہنمائی موجود ہے، ہمارے درمیان اکابرین علماء کرام ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے اور تکبر کو کبھی بھی جگہ نہ دیجئے۔ آپس میں سلام کو پھیلائیے، تاکہ ہمارے اندر اگر تکبر اور غرور ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں بھی آئیں، آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں۔ اگر آپ کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر آ گیا میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا، جہنم میں جانا ان کا یقینی ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر خاص کر کے نوجوانوں کو دیکھیے کس طرح وہ اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے، اور ایک دوسرے کے ادب کرنا سکھائیں، وہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کے اندر تکبر آ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کے اندر غرور آ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کے اندر حسد آ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی تباہ و برباد ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تکبر کپڑا آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ضرور پہنیے، لیکن اللہ کا جو حق ہے اسے آپ ادا کیجئے۔ اگر حق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ تمام لوگ تکبر کے زمرے میں آ جائیں گے۔ تکبر کا میننگ ہی یہی ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، ماں باپ کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، بڑے بھائی کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، پڑوسیوں کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، خیش و اقارب کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، دوست و احباب کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے، جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کا حق ہمارے اوپر کتنا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ان تمام حق کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں اور قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متکبرین کے اندر شامل ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو متکبرین کے اندر شامل ہوں گے تو میرے دوستو اس کا حشر جو ہے صدیقین یا شہداء کے ساتھ نہیں ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوں گے، اولیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا حشر ایسے تمام متکبرین کے ساتھ ہوں گے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ اس وجہ سے آپ حق کو قبول کیجئے اور کسی کو بھی حقیر مت جانیے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ بلی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ مچھر سمجھتے ہیں نا، کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو حقیر کسی کو بھی نہیں، آپ یہ سمجھیے کہ سامنے والا شخص مجھ سے بہتر ہے۔ اور یہاں جب دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو بازو میں بھائی ہے وہ ہم سے زیادہ کھائے، اس کا اہتمام کرنا ہے، لیکن آج کہاں کرتے ہیں؟ بس سب ہم ہی کھا لیں۔ کسی دعوت میں آپ جا کر کے دیکھیے مسلمانوں کا حشر۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جن مسلمانوں کے اندر تکبر اور غرور رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چین اور سکون چھین لیں گے، اور جس نعمت کی بنیاد پہ آپ کے اندر تکبر آیا ہے اس نعمت کو بھی چھین لیں گے، اور پھر آخر جنجیروں کے اندر لپیٹ کر کے میدان حشر کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس وجہ سے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، حق کو قبول کریں اور پھر کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ ہے تکبر کا میننگ، اور اس میننگ کے تحت آپ ہر ایک چیز کے اوپر غور کرتے چلے جائیں تو یہ موضوع وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں گے کہ سامنے والا اگر تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو سامنے آیا تھا، بس ہم نوجوانوں کو حکم وہی دیں گے جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، آغوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے ہیں اقبال، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔